الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم سیرت کے متعلق کچھ باتیں سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اور آپ کے اقوال، افعال، آپ کی تقریر، جو کام آپ نے کرنے کے لیے کہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ علماء نے سنت کی دو قسمیں لکھی، ایک سنت ہدا اور ایک سنت زوائد۔ سنت ہدا پہلی قسم جو عبادات کی لائن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں جو کام کیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں بہت سارے کام جو ہم سنتے ہیں کہ یہ سنت ہے، عبادت کی لائن سے۔ دوسری قسم سنن زوائد جو طبعی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ یہ عبادت کی لائن سے نہیں ہے، طبعی چیز ہے، ہر آدمی کھائے گا، ہر آدمی پیے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر موقع پر کی جائے، چاہے وہ سنن ہدا سے تعلق رکھتی ہو یا سنن زوائد سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو لے کر بھیجا۔ آپ کی زندگی کے پیچھے چلنا، آپ کی اتباع کرنا، یہ صرف آخرت کے فوائد میں داخل نہیں ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو آخرت میں صرف فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کی اتباع کرنا یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس سے امت بہت دور ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، ایک کام کرتا ہے، اور وہ کام سنت بھی ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ کام کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ سنت کر رہا ہوں، سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ سب کر رہے تھے، اس نے بھی کر لیا۔ ابھی جو ماحول چل رہا ہے،
حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید او کما قال، کہ جو کوئی میری سنت پر عمل کرے گا گئے گزرے زمانے میں، یعنی سنت سے لوگ دور ہو گئے ہو، اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، ایسے وقت کے اوپر اگر کوئی سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب ایک آدمی اگر کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ اس استحضار کے ساتھ عمل کرے کہ میں یہ سنت پر عمل کر رہا ہوں تو مجھے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے رہا ہے، تو اس کے عمل کے اندر جان بھی پیدا ہوگی اور وہ اس کو دل سے کرے گا۔ ایک آدمی کو فائدہ نظر آتا ہو اور فائدہ ذہن میں ہو تو اس وقت وہ آدمی اس کام کو دل سے کرے گا، استحضار کے ساتھ کرے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان السنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ سنت تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو ہم جو ہے سنت اور سیرت اس کے متعلق کوشش کریں گے ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ سنیں۔ بیچ میں کوئی اور موضوع آ گیا، کوئی موقع محل آ گیا، کوئی اللہ والے آ گئے، ان کی بات سنی، کوئی ایک الگ بات ہے، ورنہ کوشش کریں گے کہ سیرت کا کچھ حصہ اور ایک دو سنتیں جو عمل سے تعلق رکھتی، اور وہ بھی ایک دو سنت ایسی ہوگی کہ عام طور سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اب جو ہے عمل استحضار کے ساتھ کریں گے اور اس کا سبق لے کر جائیں گے کہ اب مجھے اس سنت پر عمل کرنا ہے، اور اس کا محاسبہ خود آدمی اپنا محاسبہ کرے گا کہ میں نے جو 2 سنت 3 سنت سیکھی تھی اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں اور کس استحضار کے ساتھ، خیال کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو تعلق رکھتی ہے وہ آپ کا مبارک نام۔ آپ کا مبارک نام ہر امتی کو معلوم ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نام نہیں معلوم، بعض اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں سامنے آئی کہ نام معلوم نہیں، ذہن میں نہیں، تو آپ کا مبارک نام جو اس میں ذاتی کہلاتا ہے، جو آپ کے پیدائش کے وقت رکھا گیا تھا، وہ ہے محمد اور احمد، محمد اور احمد۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن پاک میں 5 جگہ نام سے یاد کیا، 5 جگہ آپ کا نام لیا گیا قرآن میں۔ ایسے القاب سے کئی جگہ آپ کو یاد کیا گیا، آپ کے جو صفات ہیں، آپ کے گن ہیں، اس کے ساتھ تو آپ کا کئی جگہ ذکر ہے، لیکن آپ کا نام جو لیا گیا وہ 5 جگہ لیا گیا۔ سورہ آل عمران میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، تو یہاں لفظ محمد استعمال ہوا، اللہ نے لفظ محمد سے آپ کو یاد کیا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہی ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، تحقیق کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول اور کئی رسول گزر چکے۔ آگے اللہ نے اور باتیں اور مضمون ذکر کیا۔ میرا کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہلے آل عمران میں آپ کا نام لیا گیا، دوسری جگہ سورہ احزاب میں
اللہ رب العزت نے آپ کا نام محمد سے آپ کو یاد کیا کہ آپ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں آپ کا نام لیا گیا کہ محمد ایسے ہیں کہ ان کی نسل میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی آپ کو نرینہ اولاد نہیں ہوئی، اگر ہوئی تھی تو وہ بڑی نہیں ہوئی، آپ کی نسل جو چلی وہ آپ کی بیٹی سے چلی. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. تیسری جگہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام محمد لیا، وہ سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات ما کان محمد رسول اللہ، وہاں سورہ محمد میں آپ کا نام لیا گیا. اور چوتھی جگہ سورہ فتح میں آپ کا نام لیا گیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ چار جگہ تو اللہ نے سورہ آل عمران میں، احزاب میں، سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں آپ کا نام لیا محمد. پانچویں جگہ آپ کا نام لفظ احمد لیا گیا، وہ سورہ صف کے اندر 28واں پارہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے نصیحت کی، اپنے رسول ہونے کا اقرار کیا کہ میں رسول ہوں اللہ کا، اور پھر ایک بشارت سنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کی میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بشارت کے طور پر سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد. اب محمد یہ بڑا برکت والا نام، اپنے بچوں کا نام بھی اس طرح نام رکھے جاوے محمد احمد. اب ایک بات ایک مسئلے کے طور پر سن لے. ایک آدمی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کا نام محمد تو رکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام بھی جوڑا جاوے، محمد علی، محمد عزیر، محمد فلاں، بلال، کس طرح. تو اب اگر یہ لفظ جوڑا جاتا ہے تو اس میں اصل نام ہوگا، جیسے مثال کے طور پر محمد بلال، تو اصل نام بلال اور اس کے ساتھ لفظ محمد کو برکت کے لیے جوڑا گیا. اگر کسی آدمی نے اصل نام محمد رکھا تو اس کے ساتھ بلال کو برکت کے لیے نہیں جوڑا جا سکتا، کہ محمد خود ایسا نام ہے جس کے لیے کسی اور نام کی برکت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے بلال نام رکھا اور اس کے ساتھ برکت کے لیے محمد کو جوڑتا ہے تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے محمد بلال. تو صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی اور نام رکھا تو اس کے ساتھ محمد کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف محمد نام رکھا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام نہیں جوڑ سکتے، کہ محمد خود ایسا نام ہے جس کو کسی اور کی برکت کی ضرورت نہیں. تو یہ تو نام ہوا. آپ کی پیدائش مبارک. آپ کی پیدائش مبارک سن عیسوی، ابھی 2023 چل رہا ہے، عیسوی سن 571 571 اپریل کا مہینہ تھا اور 20 تاریخ تھی. 20 اپریل 571
یہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے، جس کو انگریزی تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ آپ کا مہینہ پیدائش کا ربیع الاول، لیکن تاریخ کے اندر مختلف روایات ہیں۔ ایک 8 تاریخ کی روایت، ایک 9 تاریخ کی روایت اور ایک 12 تاریخ کی روایت۔ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ علماء نے تینوں روایتوں میں جو مضبوط روایت ہے، جو ہے راویوں کے اعتبار سے جو مضبوط ہے، وہ 9 والی روایت کہ آپ کی پیدائش 9 تاریخ کو ہوئی۔ کون سا دن تھا؟ آپ جس دن پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا، سوموار۔ یہاں تک کہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ جو ہے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ہفتے میں پیر اور جمعرات کو آپ کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، تو آپ جو ہے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی، میرے اوپر قرآن جو نازل ہونا شروع ہوا وہ بھی پیر کے دن، اور میرا جب انتقال ہوگا وہ بھی پیر کا دن ہوگا، اس وجہ سے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ تو ہوا آپ کی پیدائش، دن، تاریخ۔ کون سے وقت میں پیدا ہوئے؟ آپ کی پیدائش کا وقت ہے صبح صادق کا وقت۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت، اس سے پہلے مبارک وقت ہے، آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ایسا مبارک وقت جس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرے، اپنی حاجت مانگنے والا اپنی حاجت مانگے۔ اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں آپ کو پیدا فرمایا۔ تو یہ سورت سیرت کے 2 جزو ہے، ایک آپ کا نام اور آپ کی پیدائش۔ اب دوسری چیز سنت، جو عمل سے تعلق رکھتی۔ سنت کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکے تو ایک ڈائری اور ایک قلم اپنے ساتھ رکھے، 1-2 سنت لکھنی ہے، لیکن وہ عمل کے لیے لکھنی ہے، اور اس نیت سے کہ وہ سنت تو ہم سیکھتے ہی ہیں، ہم کو معلوم ہی ہے، لیکن اب جو ہے اس سنت پر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، پریکٹیکل اپنی زندگی اس پر لائیں گے۔ بہت ساری سنتیں ہم کو معلوم ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو سنت کے اندر پہلی چیز جو سنن زوائد سے تعلق رکھتی ہے، جو آپ کی زندگی، جو عبادت کی لائن سے نہیں بلکہ جو آپ کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس کے اندر پہلی چیز ہے کھانا۔ کھانے کے اندر پہلی سنت ہے، آج ہم 2 سنت سیکھیں گے۔ ایک ہے کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، یہ 2 سنت۔ پہلی سنت ہوئی ہاتھ کا دھونا، یہ تمام نبیوں کی سنت، تمام انبیاء کرام کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ اب ہم بھی ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن اب استحضار کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ اگر کسی کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہیں، بالکل چوکھے، اور اس وقت وہ کھانے بیٹھتا ہے، تب بھی اس وقت ہاتھ کا دھونا یہ سنت ہے۔ ہاتھ کے دھونے کے بعد اور کھانے کے درمیان میں کوئی دوسرا عمل نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں میرے استاد کے وہاں چائے ناشتے کی دعوت،
تو میں گیا تو مجھے کہا کہ ہاتھ دھو لو بھائی، عزیریا ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لیا۔ ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان سائڈ پر لگا ہوا تھا، وہ آسن اور سب، تو میں نے جلدی جلدی دسترخوان بچھایا اور آسن بچھایا اور بیٹھ گیا۔ تو کہا کہ آسن اٹھایا اور دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھو، پھر بیٹھ گیا تو میرے کو پھر کھڑا کیا، ہاتھ دھو، یعنی وہ ہاتھ دھونے کے بعد اب بیٹھ۔ تو کھانے کے پہلے ہاتھ کا دھونا یہ ایک سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہ کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا یہ فقر کو دور کرتا ہے، جو ایک فائدہ بھی ہو گیا۔ ایک آدمی اگر فقر کی، روزی میں تنگی کی شکایت کرتا ہے تو اس کے لیے نبوی نسخہ، عام طور سے لوگ جو ہے وظیفے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، روزی میں برکت ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتلاؤ، کوئی عمل بتلاؤ، تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، روزی میں برکت کا نبوی نسخہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت۔ دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں فرمایا گیا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے۔ یہ برکت کا بھی ذریعہ ہے اور وسعت رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ اب ایک بات سمجھ لے برکت کی لائن سے، برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کھانا کھایا جا رہا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کا پیٹ بھر جاوے، طاقت آوے، تندرستی آوے، تو اگر وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی برکت میں داخل ہے کہ برکت ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے وہ کھایا گیا وہ مقصد حاصل ہو گیا، یہ بھی ایک برکت۔ برکت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جتنا تھا وہ زیادہ نظر آوے، زیادہ لگے۔ جیسے بعض مرتبہ تھوڑا کھانا ہوتا ہے، بہت لوگ کھا لیتے ہیں تو لوگ بولتے بھی اپنی زبان سے کہ بہت برکت ہو گئی، ایسا لگتا تھا پہلے تو کہ بہت کم کھانا ہے، لیکن ماشاءاللہ سب نے کھایا، خوب کھایا اور برکت ہو گئی۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ وہ کھانا زائد ہو جاوے اور اس کے اندر زیادہ لوگ کھا لے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرض ہو گیا، تو میں ایک مرتبہ سبق میں بیٹھا تھا کسی عالم کے، سبق میں یہ بات بیان ہوئی کہ اگر کسی کو قرض ہو جاوے، اس کے اوپر ادھاری زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ، اور ایسا قرض کہ اس کی ادائیگی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہو، یعنی اتنا قرض ہو گیا بول۔ آج آدمی کو بہت قرض ہو جاتا ہے تو وہ بعض مرتبہ ایمان والا بھی خود خوشی کا سوچتا ہے، خود خوشی کر لیتا ہے، آتما ہتیا، تو اب اتنا قرضہ ہو گئی لے کے ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے تو آتما ہتیا کرتا ہے۔ نبوی نسخہ، قرض ادا کرنے کا نبوی نسخہ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سبق میں نے سنا کہ جو آدمی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس نیت سے ہاتھ دھوئے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب ہاتھ دھوئے اس وقت یہ نیت کرے کہ میں یہ ہاتھ اس لیے دھو رہا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نیت سے اگر ہاتھ دھوئے گا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عمل شروع کیا، چند دن میں میرا قرضہ اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا، اس کی شکل صورت کہیں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی اور دنیاوی فائدہ بھی، روزی میں برکت، وسعت، قرض کی ادائیگی، تو ایک سنت تو یہ ہوئی۔
دوسری ہاتھ دھونے کے متعلق بے ادبی یہ ہے کہ جس کھانے میں، جس پلیٹ میں، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس برتن میں ہاتھ نہ دھوئے، اس برتن میں ہاتھ کا دھونا یہ بے ادبی ہے۔ اگر کوئی اسپیشل برتن یعنی چلمچی یا اس طرح کی کوئی پتیلی لائی گئی کہ بھئی ہاتھ دھو لو، اس میں ہاتھ دھو لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن جس پلیٹ میں، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس برتن میں ہاتھ کا دھونا یہ کھانے کی اور برتن کی بے ادبی، تو ایسا نہ کرے۔ دوسری سنت، ایک سنت ہو گئی کھانے پہلے ہاتھ دھونے کی، دوسری سنت کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اب کوئی آدمی اگر بسم اللہ پڑھتا ہے یعنی بسم اللہ تو بھی کافی، اگر کوئی پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا جو مسنون دعا کتابوں میں ملتی ہے بسم اللہ وبرکۃ اللہ، تینوں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وبرکۃ اللہ۔ نہ پڑھنے پر شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے اندر پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاوے تو درمیان میں بھی بسم اللہ پڑھ لے وے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ درمیان میں اگر یاد آ جاوے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے وے۔ تو آج جو ہے ہمارا سبق رہے گا دو سنتیں، کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا۔ یہ سنتیں سب کو معلوم ہی تھی، لیکن اب ہم جو ہے اس سنت پر عمل استحضار کے ساتھ کریں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جن حضرات کے اوپر قرض ہے ان کو تو خاص طور سے میں کہوں گا کہ وہ ہاتھ دھونے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں ہاتھ اس لیے دھو رہا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کا قرض ادا کرے گا۔ اس کی شکل میں ایک اس طرح بتلاتا ہوں کہ کھانے سے پہلے اپنی زبان سے بھی بولے، جس وقت ہاتھ دھو رہا ہے اس وقت اپنی زبان سے بولے کہ میں یہ ہاتھ اس لیے دھو رہا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالانکہ زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یاد دہانی کے لیے، استحضار کے لیے، حالانکہ زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ یاد رہے، وہ استحضار جب لفظ زبان سے نکلتا ہے، کان میں پڑتا ہے، وہ دل پر اثر کرتا ہے۔ تو یہ دو سنتیں آج ہمارا سبق ہوا، اور سیرت کے متعلق دو چار باتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق۔